ہم آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرا رہے ہیں کہ ان کو ووٹ نہ دی جائے. یہ میں آپ کے پاس صرف وہ فیکٹس اینڈ فگر کوٹ کرتا ہوں کہ ڈسپیوٹ کس چیز کا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بیک کینڈیڈیٹس جنہوں نے SIC کو جوائن کیا، سنی اتحاد کونسل، وہ ہمارے 86 MNAs اس ہاؤس میں اور 9 MPAs سندھ اسمبلی میں ہیں، 107 MPAs ہمارے پنجاب اسمبلی میں ہیں اور 90 MPAs ہمارے KPK اسمبلی میں. اس کے بیس پہ الیکشن کمیشن کے پاس اس اسمبلی میں جو 60 سیٹس ہے نیشنل اسمبلی میں وومن جی کائنڈلی پلیز، آپ لوگوں کی آواز بہت گونج رہی ہے بیچ میں. جنید صاحب آپ کی آواز بہت گونج رہی ہے. آنریبل ممبر اسپیکنگ پلیز. جی جناب اسپیکر، یہاں جو نیشنل اسمبلی میں 60 وومن کی سیٹس ہے اور 10 نان مسلمس کی ہے. باقی پروونسز میں جو سیٹ ہے اس کو بیس پہ الیکشن کمیشن نے جو سیٹ پریزرو رکھی تھی ہمارے لیے سبجیکٹ ٹو دیئر ڈیسیجنز، وہ سیٹس ہے 8 وومن سیٹ KPK اسمبلی سے جو ہمارے آنے تھے ان کے لیے پریزرو کر دی، 12 وومن سیٹ پنجاب سے جو آنے والی ان کے لیے ریزرو کر دی اور 3 نان مسلم کے لیے ریزرو کر دی اس اسمبلی میں. یہ 23 سیٹس ہیں. اس کے علاوہ جو KPK اسمبلی میں ہے وہاں 21 وومن کی سیٹس ہے. پنجاب اسمبلی میں ہمارے 24 MPA کی سیٹس ہے اور نان مسلم کی سندھ اسمبلی میں 2 وومن کی سیٹس ہے. KPK میں 21، پنجاب میں 24 اور سندھ اسمبلی میں 2. یہ ٹوٹل اسپیکر صاحب 47 سیٹیں بنتی ہے. ہماری 8 نان مسلمس کی بنتی ہے پروونشل اسمبلیز میں. اس پہ جو پٹیشن کا ذکر آ رہا ہے جناب اسپیکر، ہم نے پٹیشن کس طریقے سے فائل کی؟ ہم نے 4 اپلیکیشنیں بھیجی الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشن سے ہم نے مطالبہ کیا کہ نیشنل اسمبلی اور 3 پروونشل اسمبلی میں ہمارے وومن اور نان مسلم کی ریزرو سیٹیں دیں. کمیشن نے اس پہ ڈیسیجن دینے سے پہلے انتظار کیا اور 6 اور اپلیکیشن آئی ہے دوسری پارٹیوں کی. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے سنا، اب ان کو صرف نوٹ پر مالے. 28 تاریخ کو ہیرنگ ہوئی، 1 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے اس پہ آرڈر کیا 1 مارچ، لیکن الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر کو اناؤنس نہیں کیا. الیکشن کمیشن نے آرڈر اناؤنس کیا 4 تاریخ کو 4 بجے دن. 4 تاریخ کو 4 مارچ کو الیکشن کمیشن نے آرڈر اناؤنس کیا اور 4 مارچ کو ہی نوٹیفیکیشن ایشو کی. اس لیے جب ہم پشاور ہائی کورٹ گئے تو ایک نوٹیفیکیشن کے علاوہ باقی نوٹیفیکیشنیں نہیں تھی، لیکن ہم نے پریسائزلی اسپیسیفکلی پورے پاکستان کی سیٹوں کا ذکر کیا اور کورٹ نے ہمیں اسٹے دے دیا. اور اس اسٹے میں آدھو پریسائزلی یہ ورڈ لکھے تھے کہ the speaker shall not administer vote. اس میں 5 to 20 سیکنڈ تک رسپانڈنٹ تھے، اس میں KP والے شامل تھے، لیکن یہ ضرور انکلوڈ تھا ان کے سبجیکٹ میٹر میں کہ ان کو کسی صورت اوتھ ایڈمنسٹر کی نہیں کیا جائے گا. وہ آرڈر کی کاپی آپ کے پاس بھیجنا الیکشن کمیشن کی ثواب دید ہے. ان کو جب تک وہ آرڈر سارے ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کرتی وہ آپ کے پاس کمیونیکیٹ ہوا ہوگا. اگر وہ آپ کے پاس نہیں تو وہ ہائی کورٹ کا کام ہے، کیونکہ ریسٹے کا میٹر ہائی کورٹ خود امپلیمنٹیشن بینچ بھیجتی ہے اور الیکشن کمیشن بھیجتا ہے. اس سے پہلے ان کو اوتھ ایڈمنسٹر کرنا اس اوتھ کی وائلیشن ہے اور ہماری رائٹ کی وائلیشن ہے. ہم یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسپیکر. جی گوہر صاحب، آپ نے بجا فرمایا نہ ہمیں کورٹ کی طرف سے اطلاع آئی ہے نہ الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو ہم اٹارنی جنرل کا ویو پوائنٹ بھی لے لیتے ہیں، پھر آپ اف یو نیڈ ٹو ریسپونڈ آفٹر دیٹ دیکھ لیجیے گا. جی اٹارنی جنرل صاحب. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I will not be addressing this august House on the merits of the matter because the matter is sub judice now, not just because before one High Court, which is Peshawar High Court, but also 2 other High Courts. It was taken up before the Sindh High Court and the Lahore High Court earlier today. And I would first deal with the Peshawar High Court's decision and then take this House through what happened in Lahore and in Karachi in the Sindh High Court today. Mr. Speaker, the matter before Peshawar High Court, as the learned member has rightly pointed out, related to the seats, which reserved seats for women. The 8 returned candidates which were notified by the Election Commission were impleaded as respondents in that petition. It was only those 8 reserved seats for women
the returned candidates on those seats for women which were impleaded as respondents, and the Peshawar High Court has granted an injunction and restrained an oath to be administered to them, and as I understand, that oath has not been administered today. جی یہ صحیح ہے کہ کے پی کا کوئی ممبر So this is in conform or is in accordance with the order of the Peshawar High Court. مگر اٹارنی جنرل صاحب ہمارے پاس نہ کورٹ کا آیا اور نہ الیکشن کمیشن کا سیکریٹریٹ تک آیا. Sir, if I may, sir, as far as the order of the Peshawar High Court is concerned, that order was announced, and as I understand, those 8 returned candidates have not been given oath. If they have not been given oath by you, then in my opinion, there is no contempt. But as far as the other 2 matters are concerned, I believe my learned friend is perhaps aware of them. The Lahore High Court has not granted an injunction. It has issued notices to all parties for 13th, I believe, which is next Wednesday, when the matter will be taken up. Now, if the members who have been administered oath today belong to the province of Punjab, then surely my learned friend would agree that the territorial jurisdiction of Peshawar High Court would not extend to province of Punjab, or to that extent members who have been declared returned candidates for the seats allocated to Punjab. Under clause 3 of Article 51, Mr. Speaker, the reserved seats for women are allocated to each of the provinces. So the total 60 seats to the reserve for women are allocated to each of the provinces, and the percentage share of each political party is worked out on the basis of general seats which they win from each of the provinces, and that is how the seats are then distributed. So therefore, as far as the Peshawar High Court's decision is concerned, it surely applies to the reserved seats which are allocated to the province of Khyber Pakhtunkhwa, but it cannot apply under the constitution to other provinces, because, as I said, the reserved seats for women are allocated or allocatable to each of the provinces, to the provinces separately. Now, the other matter, Mr. Speaker, relates to the seats reserved for non-Muslims. I have gone through the petition, the memo of parties of the petition. I have not seen any non-Muslim being impleaded in that petition. My understanding is that the candidates, or at least the contesting candidates, if there were any at that time, none of them belonged to province of Khyber Pakhtunkhwa, because if there was, it was so, I am assuming they would have come forward and had become a party to that petition. So as far as the legal position stands, in my opinion, Mr. Speaker, the order of Peshawar High Court would surely apply to those 8 reserved seats for women, and they cannot be administered oath till such time the Peshawar High Court either withdraws that injunctive order or decides or rejects the petition. But the oaths administered today, if they are confined to members who have been declared as returned candidates for reserved seats for women from province of Punjab, or the reserved seats for non-Muslims, and the candidates, of course, the reserved seats for non-Muslims are allocatable to the entire country, but if none of them, the candidates who claim that they should have been given that reserved seat is before the Peshawar High Court, in that case, the injunctive order would not apply to the reserved seats for non-Muslims either, Mr. Speaker. Thank you, sir. جی گوہر صاحب. Mr. Speaker, Mr. Speaker, what the learned Attorney General has actually said is actually referring to, and I think that he has not read the order, he has actually not gone through the petition that we filed in the Peshawar High Court. I will just go through some of I have the copy of it. Mr. Speaker, we filed the petition in High Court, and the High Court the petition is against the order of the Election Commission that was passed on the 1st but announced on the 3rd of March. And in that petition, when it came up for hearing, there was a constitutional issue involved in the High Court, the Learned Division bench, referred it to, which is now being heard by a 5-member bench. The High Court actually formulated a number of questions. 6 questions were formulated. One of those questions is,
whether the Election Commission of Pakistan has misconstrued and misinterpreted the provision of Article 51C of the Constitution, read with Section 104 of the Election Act 2017 and Rules 2, 94, 92 and 94 of the Election Rules 2017. In view of the above formulated questions of law, we refer the matter to Honorable Chief Justice of this Court for constitution of a larger bench to educate upon the intricate constitutional questions involved in the matter. Notice be issued to the worthy Attorney General for Pakistan and the worthy Advocate General for KPK under this to assist this in the subject matter. Mr. Speaker, that is precisely the questions before the High Court, and the matters involve not only the interpretation, but that involves an order passed by the Election Commission. And whenever the Election Commission order is in questions, that applies to the entire Federation. Our submission is that the entire case is now sub judice. Therefore, no one is supposed to be administered oath, whether it's from KPK or whether it's from Punjab. May I have your attention, Speaker? جناب اسپیکر آپ کی توجہ درکار ہے. اسپیکر صاحب اٹینشن پلیز. زیادہ اہم معاملہ ہے. جی گوہر صاحب. Mr. Speaker, therefore the matter is sub judice, not only sub judice in the High Court, but the High Court has passed a stay order, and that applies to all cases. And my request therefore be, Your Honor, Mr. Speaker, we are submitting that no one shall be administered oath. جی تھینک یو. میرا خیال ہے I've heard گوہر صاحب also and I've heard learned Attorney General also, اور I am very clear on this issue کہ ایک تو ہمیں کوئی اطلاع نہیں ملی. تشریف رکھیں پلیز. ایک مجھے اطلاع نہیں ملی. دوسرا اگر اطلاع بھی ملتی تو ہم نے we would have gone by the book. تو اس لیے اب میں 2-3 چیزیں گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک آنریبل ممبر نے نیشنل اسمبلی فلور پہ بیٹھ کے سگریٹ پی ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں. تو آئی وڈ ریکویسٹ آل ممبرز پلیز ایسے نہ کریں. اگر پانی بھی پینا ہوتا ہے تو یو ہیو ٹو سیک پرمیشن. دوسرا سوشل میڈیا کے ٹک ٹاکر جو یہاں گیلری میں بیٹھ کے یہ ویڈیوز بناتے ہیں, دس از ٹوٹلی پروہیبٹڈ. ابھی تک تو ہم نے اس پہ آبجیکٹ نہیں کیا, مگر اگر اب یہ بنے گی تو ویل ٹیک ایکشن. تیسرا یہ ہے کہ جو لابیز ہیں دے آر پارٹ آف دس ہاؤس, اور وہ یہاں سوائے ممبران کے علاوہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ لابیز میں کوئی لوگ تشریف نہ لائیں. اور سیکیورٹی کی وجہ سے وداؤٹ انٹری پاس پلیز مہربانی کر کے ممبران نہ آئیں. لیو اپلیکیشن. ارشد عبدل وورا has requested for grant of leave on 4th